السلام علیکم۔ کوئی ایک ہفتے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ میں کو پچھلے ایک ہفتے سے ذرا لیل رہا تھا۔ مجھے کچھ بیماری کا سلسلہ بھی کوئی اتنا خوفناک نہیں کا ہمیشہ کبھی بھی لگا ہے۔ یہ بھی ایک نارمل سا حصہ ہے زندگی کا۔ ایول فورسز ہیں، ایک یہ انفیکشن ہے جو فائٹ کر رہی ہوتی ہے۔ میرے اپنے اندر کے ڈیمنز ہیں جو لڑ رہے ہوتے ہیں میرے سے، اور ہماری تو بیسیکلی ایگزسٹنس یہاں کانشسنس کی ہے۔ دیکھیں، یہ تو باڈی ہے، جسم ہے جو بیمار ہوتا ہے، اور کہا یہ جاتا ہے جی کہ روح بیمار ہوتی ہے تو جسم بیمار ہوتا ہے۔ میں اس سے بالکل متفق نہیں ہوں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ کانشسنس ہے، کانشسنس کا ایک اپنا ڈومین ہے جس میں یہ سارا کچھ آپریٹ ہو رہا ہے۔ وہ خلیل جبران کی مجھے یاد آ رہا تھا جب وہ کہتا ہے کہ کیا اچھا ہو اگر انسان کوئی بہت زیادہ گرمی میں سورج کے سامنے ہو اور وہ پگھل جائے اور اس کی روح کی روشنی سورج کی روشنی کے ساتھ مل جائے۔ تو وہ ایک الگ ڈومین ہے، ایک الگ چیز ہے۔ اس سے تو لمیٹڈ سا ایک کام ہو رہا ہوتا ہے جو لینا ہے، اور اس کا ایک اپنا فلسفہ ہے۔ اس کو آپ کنٹرول بھی کر سکتے ہیں، بڑھا بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آف کورس ایج کا حساب اس طرح نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس میں ایوولوشنری اسپیکٹ جینیٹک چلے آئے ہیں، لائک پہلے عمریں بہت زیادہ لمبی ہوتی تھی، یا اینیمل ایپ کی صورت میں لوگ ہوتے تھے۔ تو یہ میں واشنگٹن میں اسپوکین میں اپنی ایک انگریز دوست کے ساتھ رہتا تھا، تو ایک دن وہاں ایک سرکاری محکمے کا افسر آیا اور اس نے کہا کہ یہاں کوئی اب نارمل شخص رہتا ہے۔ تو میں نے اسے کہا ہم 4 لوگ اس گھر میں رہتے ہیں، تو میرے تو خیال میں ہم چاروں ہی اب نارمل ہیں۔ تو اس نے کہا جی نہیں، وہ پروبیبلی از مور اب نارمل، تو یو آر گیٹنگ ناؤ۔ میں کہا یس، دا لینڈ لارڈس بردر، اینڈ آئی تھنک ہی واز ٹیکن لاسٹ ویک ٹو اسائلم، اینڈ تو کہتا ہے وی آر میکنگ رپورٹ اباؤٹ ہم۔ تو مجھے کہتا ہے کہ یو سیمس ٹو بی اے ویری انٹرسٹنگ گائے، یو نو وائی آئی لائک دس آنسر، نارمل اینڈ اب نارمل۔ You are right, we are all abnormal, because normal course is the spiritual awakenings, or that consciousness, awareness, that perimeter, okay, that matrix, that is the real one. So unfortunately he said it's okay, but they should be normal. جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ جیتو کرشنا مورتی نے کہا تھا کہ دس از این انسین ورلڈ، اکنامک سسٹم، پولیٹیکل سسٹمز، ریلیجس سسٹمز، یہ سارے انسین ہیں، اور ایک ہفتہ رہ گیا اینڈ یو وڈ ہیو دی موسٹ انسین پرسن ان دا ورلڈ ایز دی نیکسٹ president of the world, rather what to talk of United States of America. More insane you are, the more this practical material gamut of this world goes on. اور آگے کے جو حالات آنے والے ہیں جو میں دیکھ رہا ہوں، پیچھے سے میں کوئی خبروں سے اپڈیٹ نہیں رہا، میرا کچھ عجیب سا سلسلہ ہے کہ میں نے آج ہی کل ہی میرا یہ میں نے آپ کو بتایا تھا آئی فون 12 میں نے اپ گریڈ کیا کہ شاید آپ کے ساتھ وی لاگ کی یہ پیچھے خوبصورت پودوں وغیرہ کی کوئی کوالٹی اچھی آ جائے، تو اس وجہ سے میں نے یہ کل ہی مجھے موصول ہوا ہے، تو آپ بتا سکتے ہیں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس کی کوالٹی بہت زبردست ہے۔ بہرکیف تو وہ اب دیکھیں آپ کہ یہ ساری رانائی، ساری خوبصورتی، سارا نیچرل سین جون سا ہے، یہ سارے کا سارا دھرم بھرم ہوتا جا رہا ہے
اب ٹرمپ میں فائنل ڈبیٹ بہت زبردست تھی ایکچولی. وہ لاسٹ ایونٹ تھا میں نے جو بیماری سے پہلے دیکھا، بلکہ میں کچھ بیمار تھا اس وقت، مجھے بخار چڑھا ہوا تھا اسی شام. تو اٹ واز اے بیوٹیفل. ماڈریٹر بہت اچھی تھی جس نے وہ پریزیڈینشیل ڈبیٹ کو ماڈریٹ کیا تھا. اور اب آپ دیکھیں نا پریزیڈنٹ لیول کے بندے اتنے مطلب یہ بونگے سے دکھائی دیتے ہیں. لائک بائیڈن ایک کویسچن پر کہہ رہا تھا کہ یہ جو ڈرگیز وغیرہ ہیں ان کو آپ ادھر رکھا کریں، یہ جون سے ہیں کیا کہتے ہیں ریہیبلیٹیشنز میں، جیل کیوں بھیجتے ہیں؟ وہ بابا جیل کون بھیج رہا ہے؟ یہ سالے تو ادھر آدھے ڈاؤن ٹاؤن انہوں نے ملے ہوئے ہیں. آپ جس ڈاؤن ٹاؤن میں جائیں آدھے ڈاؤن ٹاؤن میں کوئی پائپ میں گھسا ہوا ہے، کوئی ٹنل کے اندر بیٹھا ہے، کوئی برج کے نیچے بیٹھا ہے، کوئی کہیں گھسا ہوا ہے، کوئی وہ چرچ کے کورٹ یارڈ میں بیٹھا ہوا ہے. سارے وہ جلیاں لے کے نشے پہ نشہ اور چڑھائی جا رہے ہیں. آپ کے پاس پیسہ ہے یہ سنبھالنے کے لیے؟ مطلب اس کی تو بالکل کوئی پریکٹیکل اپروچ ہی نہیں ہے. اور اس نے ٹرمپ کی دو باتیں اس پہ مجھے بہت پسند آئی تھی. ایک اس نے کہا تھا کہ آئی ایم لیسٹ ریشل. Trump always gets away with big statements, you see, and that again was a big statement. I am least racial. One should not be racial at least to be the president of the USA. تو وہ کہتا ہے I am least racial. تو لیکن اس اعتبار سے میں اسے پھر بہت اچھا پسند کروں گا. میں I loved him in that debate. کہ یہ بائیڈن شائیڈن تو بالکل ہی منافع کائیں بائیں شائیں، نہ کوئی پروگرام یول کریانی کوئی ہی ہے. دے ہیو نو ایجنڈا ایٹ آل. ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. اس نے کہا یار تم سارا کچھ بند کر کے بیٹھ جاؤ گے، سارا کچھ تباہ کر دو گے. دیکھیں ایک بڑی سادہ سی بات ہے، اگر آپ $15 منیمم ویجز سے، اس نے پوچھا کہ اوپر جائیں گے، ٹرمپ نے کہا جی ہم نہیں لے کے جائیں گے، ہم نہیں لے جا سکتے، بزنس کو انسینٹیو دینا آتا ہے. تو وہ جناب صاحب کارل مارکس بن رہا تھا. تو کیونکہ وہ سوشلسٹ ایجنڈے پہ اب سوچ رہے ہیں کر کے کچھ کیا جا سکے، تو لو جی اس نے کہا جی ہاں یہ کرنا پڑے گا. یہ وہ اگین وداؤٹ اینی پروگرام کہاں سے پیسہ آئے گا؟ کون دے گا؟ کوئی اتنا پاگل ہے بزنس مین؟ وہ کیوں کمائے گا اتنا پیسہ؟ اچھا پھر ہم ان سے ٹیکس لیں گے، $4 لاکھ سے جو زیادہ کما رہے، وہ لے کے دکھاؤ یار ان سے ٹیکس. کون لیتا ہے ان سے ٹیکس؟ بار بار پھر ٹرمپ کی اس پہ اس نے کہا میں ایک بہت میگا پروجیکٹس چلا رہا ہوں، میں نے پری پیڈ ٹیکسز میں بہت دیا ہے، اور یہ حساب کتاب بہت اس طرح کے ہیں. پھر اگین انٹرنیشنل فرنٹس پہ انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی کہ گلوبل فرنٹس میں اس نے کہا ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں. دیکھیں وہ ٹلٹ لے رہا تھا چائنا کے لیے بائیڈن، حالانکہ بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹیکنیکلی تو دیکھا جائے، اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ واقعی ہی وائرس چائنا ہی لایا تھا اپنے مقاصد پورے کرنے کے لیے، تو لیٹس فائٹ آؤٹ ود دیم. بیسیکلی تو ٹریڈ بیٹلز ہیں. ٹرمپ کے کچھ اتنے ہسٹورک ورڈز ریپیٹ ہوتے ہیں ہر جگہ، جیسے کہ اس نے کہا کہ ایوری ون لوٹڈ اس فرینڈز اینڈ فوز. ایوری ون لوٹڈ اس فرینڈز اینڈ فوز. تو میں یہ ایک ہفتہ کوئی ڈارک سائڈ آف دا مون میں رہا. ڈارک سائڈ آف دا مون بھی بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، اور ون شوڈ ریئلی ٹرائی ٹو ایکسپیرئنس دیٹ سائڈ آف دا لائف، دیٹ سائڈ آف دا ورلڈ، جس میں اپنے ہونے کا ایک اور زاویے سے سمجھ یا انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. آج میں اتنی ہی بات کر سکوں گا کہ یہ بھی بہت ہو گئی ہے. اب اگلا ہفتہ تو بہت ایونٹفل ہفتہ ہے یہاں امریکہ میں، اور ایک تو پریزیڈنٹ الیکشن کے حساب سے، اور دوسرا کرونا کے بارے میں جو پائی ایک دفعہ پھر اتنی زیادہ پیک اور سپائک پہ جا رہا ہے. تو پھر آپ سے بات چیت ہوتی رہے گی. کچھ لوگوں نے اس دوران